السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر میں یہ کہوں کہ ہم سب بکے ہوئے ہیں تو آپ کو سن کر حیرانی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس دنیا کا ہر مسلمان بکا ہوا ہے۔ جب ہم کسی جگہ مزدوری کرتے ہیں، کسی کمپنی میں جاب یا ملازمت کرتے ہیں، تو ہمارا مالک یا کمپنی کا آنر ہمیں جو بھی ذمہ داری دیتا ہے، جو بھی ڈیوٹی ہمارے سپرد کرتا ہے، ہم بلا چونچرا حتی الامکان اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے مالک کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہم اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اندیشہ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ہماری پروڈکٹیویٹی پر اثر پڑے گا، سیلری اور بونس میں کمی آئے گی، یا بسا اوقات ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس اس کا بدل اور الٹرنیٹو بھی موجود ہوتا ہے۔ اس جاب کو چھوڑ کر ہم کوئی بہتر جاب بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے مالک کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ میرے دوستو، اس مالک کے علاوہ بھی ہم سب کا بلکہ اس پوری کائنات کا ایک مالک ہے، اللہ، جس نے ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، بلکہ ہماری ہر چیز کو خرید لیا ہے۔ ہم سب اس کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کی اتنی بڑی قیمت ہمیں دے دی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ ہمیں یہ قیمت نہیں بھی دیتا تب بھی ہم اسی کی ملکیت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا اور ہمیں جنت جیسی عظیم دولت عطا فرما دی۔ ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 1-2 سال کے لیے بھی نہیں، بلکہ کبھی نہ ختم ہونے والے وقت تک کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا جا بجا ذکر فرمایا، لیکن کب تک اور کہاں تک ذکر کرتے؟ اس میں موجود نعمتیں تو لا تعداد و بے شمار ہیں، جس کا احصاء ہم انسانوں کے بس میں نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے ایک جملے میں جنت میں ملنے والی نعمتوں کو سمیٹتے ہوئے خلاصے کے طور پر فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت میں تمہارے لیے ہر وہ آسائش ہے، ہر وہ چیز موجود ہے جو تمہارا جی چاہے اور جس کا تم مطالبہ کرو۔ ہے کسی کمپنی کے مالک، کسی آنر میں اتنی ہمت جو یہ کہہ سکے کہ تمہارے لیے اس کمپنی میں ہر وہ آسائش موجود ہے جس کو تمہارا جی چاہے اور جس کا تم مطالبہ کرو؟ کیا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی کمپنی بھی ایسی قیمت ادا کرنے کا تصور بھی کر سکتی ہے، چاہے آپ اپنی پوری زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے وقف کر دیں؟ نہیں میرے دوستو، ہرگز نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ کثرت سے احادیث موجود ہیں، لیکن سوال یہی پیدا ہوا کہ آخر کب تک ان نعمتوں کا ذکر کیا جائے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کسی نفس کو نہیں پتا کہ کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب آپ رات کے وقت سونے کے لیے اپنے بیڈ پر جائیں تو ذرا سوچیں کہ جو مالک ہماری جان اور مال کی، جو خود اسی کی ملکیت ہے، اتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے، تو اس کے حکموں کو نہ مان کر کہیں ہم بہت بڑی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ہم بہت بڑی آفر کو ٹھکرا تو نہیں رہے ہیں جو صرف ایک بار ہی ملی ہے اور جس کا کوئی بدل اور الٹرنیٹو بھی نہیں ہے؟ اخیر میں بس ایک بات یاد رکھیے کہ سیلری، بونس یا انعام و اکرام کام کیے بغیر نہیں ملتا، اور نافرمان اور سرکش غلام کا اعزاز نہیں کیا جاتا۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں اور ہم سب بکے ہوئے ہیں۔
فقط والسلام.